اسلام جب اپنے محسنین تلامذۂ نبوت خلفائے راشدین کی وجہ سے بام عروج پر پہنچا اور معلوم قرۂ ارض کے چپا چپا پر چھا گیا، بڑی بڑی متمدن فارس و روم کی حکومتیں پیوند خاک ہو گئیں، تو یہود و مجوس منافقانہ اسلام میں داخل ہوئے۔ اور حسد و نفاق کی وجہ سے اسلام سے انتقام اٹھایا۔ ان کا سرغنہ ثنا یمن کا عبداللہ بن سبا یہودی عالم تھا، جو صحابہ دشمنی، تعلیم نبوت سے بیزاری، خلفاء و فاتحین اسلام کی کردار کشی اور ملی منافرت پھیلانے میں ابن ابی رئیس المنافقین کا پورا وارث و جانشین تھا۔ اسی نے حب اہل بیت کے پرفریب نعرہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرایا، دور مرتضوی میں شدید خون ریزیاں کرائیں۔ اسی کے پیروکار ابن ملجم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو شہید کیا۔ روزہ دارو قیامت کے دن ہے، روزہ دارو قیامت کے دن ہے، ابن ملجم نے حیدر کو مارا، ابن ملجم نے حیدر کو مارا۔ اسی بدبخت گروہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مظلوم کو بلا کر غداری سے شہید کیا اور قافلہ اہل بیت سے بددعائیں لے کر رونا پیٹنا اپنا مذہب بنا لیا۔ عبداللہ بن سبا اور اس کی پیروکار ذریت کے یہ اسلام سوز مسلم کش کارنامے تاریخ کی سب سے معتبر کتابوں کے علاوہ شیعہ کی علم اسماء الرجال کی کتابوں میں صراحت سے موجود ہیں۔ اس نے اپنی پرتقیہ خفیہ تحریک سے صحابہ و اہل بیت کے قتل کا ہی کام نہ لیا، بلکہ اسلام کے اساسی عقائد پر تیشہ چلایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب باور کروایا۔ یا علی مشکل کشا اور یا علی مدد کے نعرے اسی کا نتیجہ ہیں۔ امامت کا عقیدہ ایجاد کر کے ختم نبوت کا صفایا کیا، قرآن میں تحریف اور کمی و بیشی کا نظریہ ایجاد کر کے اسلام کی جڑ کاٹ دی۔ سرمایہ نبوت تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہما کو معاذ اللہ منافق، غاصب اور بے ایمان کہہ کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ناکامی اور اسلام کے جھٹلانے کا برملا اعلان کیا۔ امہات المؤمنین ازواج پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور بنات طاہرات اور آپ کے سب سسرالی اور خاندانی رشتوں کی عظمت کا انکار کر کے مقام اہل بیت کے نظریہ کو بھی تہس نہس کر دیا۔ ابن سبا کے حالات میں لکھا ہے، اہل علم کا بیان ہے کہ عبداللہ بن سبا یہودی تھا، پھر اسلام قبول کیا اور حضرت علی سے محبت کا اظہار کیا۔ وہ یہودیت کے زمانے میں غلو کر کے حضرت یوشع بن نون کو موسیٰ علیہ السلام کا وصی کہتا تھا، تو مسلمان ہو کر اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصی ہونے کا عقیدہ نکالا۔ یہ پہلا شخص ہے جس نے حضرت علی کی امامت کا فرض ہونا مشہور کیا، اور سب سے پہلے اس نے آپ کے دشمنوں سے تبرہ کیا، اور اسی نے ان کی مخالفت کی اور ان خلفائے ثلاثہ کو کافر قرار دیا۔ اسی لیے مخالفین شیعہ کہتے ہیں کہ مذہب شیعہ کی اصل یہودیت ہے۔ اسی ضمن میں عالم اسلام کے مشہور مفکر حضرت مولانا محمد منظور نعمانی مدظلہ اسلام میں شیعیت کے آغاز کے عنوان میں عبداللہ بن سبا کے تعارف میں فرماتے ہیں، اس خونی فضا میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے خلیفہ منتخب ہوئے۔ آپ بلا شبہ خلیفہ برحق تھے۔ امت مسلمہ میں اس وقت کوئی دوسری شخصیت نہیں تھی جو اس عظیم منصب کے لیے قابل ترجیح ہوتی، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت کے نتیجے میں امت مسلمہ دو گروہوں میں تقسیم ہو گئی اور نوبت باہم جنگ و قتال کی بھی آئی۔ جمل اور صفین کی دو جنگیں ہوئیں۔
عبداللہ بن سبا کا پورا گروہ، جس کی اچھی خاصی تعداد ہو گئی تھی، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا۔ اس زمانہ اور اس فضا میں اس کو پورا موقع ملا کہ لشکر کی بے علم اور کم فہم عوام کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی محبت اور عقیدت کے عنوان سے غلو اور گمراہی میں مبتلا کرے، یہاں تک کہ اس نے کچھ سادہ لوگوں کو وہی سبق پڑھایا جو پولس نے عیسائیوں کو پڑھایا تھا، اور ان کا یہ عقیدہ ہو گیا کہ حضرت علی اس دنیا میں خدا کا روپ ہے اور ان کے قالب میں خدا بندی روح ہے، اور گویا وہی خدا ہیں۔ کچھ احمقوں کے کان میں یہ پھونکا کہ اللہ نے نبوت کے لیے اور رسالت کے لیے دراصل حضرت علی بن ابی طالب کو ہی منتخب کیا تھا، وہی اس کے اہل اور مستحق تھے، اور حامل وہی فرشتے جبرائیل امین علیہ السلام کو انہی کے پاس بھیجا تھا، لیکن ان کو اشتباہ ہو گیا اور وہ غلطی سے وہی لے کر حضرت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ مورخین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ جب حضرت علی المرتضیٰ کے علم میں کسی طرح یہ بات آئی کہ ان کے لشکر کے کچھ لوگ ان کے بارے میں اس طرح کی باتیں چلا رہے ہیں، تو آپ نے ان شیاطین کو قتل کرا دینے اور لوگوں کی عبرت کے لیے آگ میں ڈلوا دینے کا ارادہ فرمایا۔ بخاری اور ابن تیمیہ کی منہاج السنہ میں صراحت ہے، شیعہ کی رجال کشی میں امام جعفر صادق نے 70 آدمیوں کو جلانے کا ذکر فرمایا ہے، اور وہ کہتے تھے کہ اے علی، تیرے رب ہونے کا ہمیں یقین ہو گیا کہ آگ کا عذاب خدا کے سوا کوئی نہیں دیتا۔ بہرحال جمل و صفین کی جنگوں میں عبداللہ بن سبا اور اس کے چیلوں کو اس وقت کی خاص فضا سے فائدہ اٹھا کر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے لشکر میں ان کے بارے میں غلو کی گمراہی پھیلانے کا پورا موقع ملا، اور اس کے بعد جب آپ نے عراق کے علاقہ میں کوفہ کو اپنا دارالحکومت بنا لیا تو یہ علاقہ اس گروہ کی سرگرمیوں کا خاص مرکز بن گیا، اور چونکہ مختلف اسباب اور وجوہ کی بنا پر جن مورخین نے بیان کیا ہے، اس علاقہ کے لوگوں میں ایسے غالیانہ اور گمراہانہ افکار و نظریات کو قبول کرنے کی زیادہ صلاحیت تھی، اس لیے یہاں اس گروہ کو اپنے مشن میں زیادہ کامیابی حاصل ہوئی۔ گو ابن سبا ختم ہو گیا، لیکن حب اہل بیت کی آڑ میں اس کا سبائی گروہ اور کفریہ نظریات چلتے رہے۔ خارجی اور شیعہ کے نام سے یہ دو گروہ بن گئے اور اسلام اور مسلمانوں کو زبردست نقصان پہنچایا۔ کسی نے لکھا ہے کہ آپ توہین صحابہ کرتے ہیں، جبکہ رسول پاک نے یہ فرمایا ہے کہ میرے صحابہ کا اتنا مقام ہے کہ اگر میرے بعد نبی ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہوتا۔ گل سن خط بندے دیا پترا کہ تو رکا لکھے کنوں پتہ نہیں ہے کوئی بندہ کون ہے جنہوں رکا پہ دکھنا۔ پہلے تو حدیث ہی ضعیف ہے، ادھر راوی ابو ہریرہ ہے کہ ابو ہریرہ نو اپنا پیو نہیں لبدا۔ ان کا اصلی مذہب تو سیاست اور امت مسلمہ کو تباہ کرنا تھا، لیکن ایک روپ مذہب کا نکھارا اور عقائد، اعمال، اخلاقیات میں افراط و غلو اختیار کیا۔ اصول اور فروع دین میں تشکیک پیدا کرنے کے لیے فضول مباحث اور کلامی مجادلات کا دروازہ کھول دیا۔ اسی اختلاف و شقاق سے وہ اپنے مذہبی وجود کا بھرم باقی رکھے ہوئے ہیں۔ علامہ احمد امین مصری نے فجر الاسلام میں لکھا ہے کہ پہلی اور دوسری صدی میں جو شخص یا گروہ اسلام پر حملہ آور ہوتا تو وہ اہل تشیع کے کیمپ میں آ جاتا اور تقیہ حب اہل بیت کی آڑ میں اسلام کی جڑوں کو کاٹتا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے منہاج السنہ میں لکھا ہے کہ شیعہ روز اول سے مسلمانوں کے دشمن چلے آ رہے ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ مسلمانوں کے دشمنوں کا ساتھ دے کر اہل اسلام سے جنگ لڑی ہے کہ ساری تاریخ سیاہ اور ظلمت سے تمور ہے۔ ان کے ہاتھوں اسلام کو پہنچنے والے نقصان کا علم صرف رب العالمین کو ہے۔ اسماعیلیہ، باطنیہ